اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادات کا اہتمام کیا۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم لوگوں نے منایا۔ رمضان کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ سوال یہ ہے، رمضان کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس ٹائم، صرف 2-4 باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کے مہینے میں ایک بڑی عظیم عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ دیکھیں، رمضان کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں نا جی، ایک تو ہوتی ہے رمضان کے اندر تراویح کی عبادت، یہ زائد ہو جاتی ہے۔ دوسری رمضان کے اندر اعتکاف کی عبادت، یہ بھی جناب رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، رمضان کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری عبادت جو ہے رمضان المبارک میں روزوں کی عبادت تھی۔ یہ روزوں کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ بھی پورا سال آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر جو روزے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ جو پورے سال کے روزے ہیں وہ نفل شمار ہوتے ہیں۔ تو ان روزوں میں پہلے روزے شوال کے یہ 6 روزے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ جو شخص شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا اہتمام کیا۔ اب یہ جو 6 روزے ہیں نا جی، یہ آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، 6 دن میں 6 روزے ہو گئے، اور یہ آپ جناب بیچ میں گیپ ڈال کر بھی پورے شوال کے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لو، 2 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لو، 5 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لو، یعنی پورے شوال کے اس مہینے میں آپ ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ روزے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال نامے جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، یعنی ہر ہفتے میں 2 روزے۔ اس کے بعد جناب مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 ہر مہینے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے پورا سال۔ اور ان روزوں کے متعلق بھی فرمایا کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے کا مطلب ایک روزہ 10 دن کے برابر، دوسرا روزہ پھر 10 دن کے برابر، تیسرا روزہ پھر 10 دن کے برابر، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے روزے، 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کے ساتھ یا 11 ملا لو، یا 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام ملا لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد جناب
9 ذی-الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزوں کی جو عبادت ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے۔ سنت کے مطابق جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں ان ایام میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت۔ روزے کی حکمت جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ روزہ جسم کو کمزور کرتا ہے، روح کو طاقتور کرتا ہے۔ جسم کو کمزور کرتا ہے اور روح کو طاقتور کرتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھ لیں جناب، ابھی تو جناب دیکھیں نا کتنے خوشی خوشی کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے جناب فریش لگ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں بھئی۔ رمضان المبارک میں ظہر کے نماز کے ٹائم جناب سب کے چہرے اترے ہوتے تھے، بھئی جسم کمزور ہو رہا ہے۔ عصر کے ٹائم تو جناب بالکل بیٹری تقریباً ختم ہونے والی ہوتی تھی، جسم اتنا کمزور، لیکن اس کے مقابلے میں روح طاقتور ہو جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ روح طاقتور ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، روزے کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ویسے بھی آج کل کا جو دور ہے، اس دور میں جناب گناہوں کی اتنی بھرمار ہے اور گناہوں کے اتنے راستے کھل چکے ہیں کہ آدمی جو ہے نا جی 5 وقت کا نمازی آدمی بھی ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو ایسے دور میں تو جناب روزے تو جناب تھوک کے حساب سے ہونے چاہیے تاکہ جسم انسان کا کمزور ہو جائے اور روح جناب انسان کی طاقتور ہو جائے۔ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، جسم کا کمزور ہو جانا بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے، جسم کا بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جانا یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا جی، یہ مسلمانوں کی ایک ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ۔ جس طرح آپ لوگ گاڑی رکھتے ہیں، موٹر سائیکل رکھتے ہیں بھئی، موٹر سائیکل 1000 کلومیٹر ہو جائے اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں، گاڑی 4000 کلومیٹر ہو جائے اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں، آئل چینج کرا دیا بھئی، ایئر فلٹر چینج کرا دیا، آئل فلٹر چینج کرا دیا، بریک آئل چیک کرا لیے بھئی۔ کیوں بھائی؟ اب جناب گاڑی گندی ہو گئی ہے، اب اس کی ساری چیزیں چینج کروانی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب گاڑی ٹیوننگ ہو کر نکلتی ہے، سروس ہو کر نکلتی ہے تو گاڑی جناب کتنی فریش ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، اس کا ساؤنڈ بھی جناب چینج ہو جاتا ہے، اس کے بریک بھی جناب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ورک شاپ سے نکلی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بھائی ورک شاپ ہے، اس میں جناب جسمانی طور پر بھی ہم صاف ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی ہم صاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو جناب صحت کتنی فریش ہو جاتی ہے، یا جیسے ہی افطاری ہم لوگ کرتے ہیں تو جسم کتنا فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزے کا فلسفہ ہے، روزے کی حکمت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے بعد یہ شوال کے روزے ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ رمضان کے بعد ہمیں اپنی یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، رمضان کے بعد ہمیں اپنی یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔